بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہم کسی کو اللہ کا پیغام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام کس طرح پہنچانا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہو اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، اور خاص طور سے جو بات ذہن میں رکھنے کی تھی وہ یہ کہ ہمیشہ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کس کا مرتبہ اللہ نے بلند رکھا، اللہ نے اس کے شب و روز کیسے بنائے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آدمی پر یہ ضروری ہے کہ وہ دعوت دے۔ اس کا لحاظ کیے بغیر اگر آدمی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو اس میں بعض دفعہ یہ حالات سامنے آتے ہیں کہ وہ ماننے کے بجائے اپنی اس غلطی پر ڈٹا ہوا نظر آتا ہے۔ بعض دفعہ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انداز اختیار کیا گیا وہ درست نہیں محسوس ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی ہم اللہ کا پیغام کسی کو پہنچائے تو انداز اچھا ہو، بات مناسب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ موقع بھی اس کے مطابق ہو۔ بے موقع اگر کوئی بات کہی جاتی ہے، بعض غلطیاں وہ ہوتی ہے جن کو برسر عام کہنا پڑتا ہے، بعض غلطیاں وہ ہوتی ہے جن کو اکیلے میں کہنے سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس کا لحاظ ایک نہیں بلکہ ہر امتی پہ لازم و ضروری ہے، کیونکہ ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف بلانا سب سے بہترین سب سے اعلیٰ بات ہے۔ کہ ہم اگر کسی کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام سے پہلو تہی کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تو ہم اس کو اللہ کا پیغام پہنچائے، اس کی غلطیوں سے اس کو آگاہ کرے۔ یہ نہیں کہ آپ احکامات جاری کر رہے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں، تم ایسے ہیں ویسے۔ یہ پیغام دینے کا طریقہ اسلام کے اندر ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا انداز ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھ کر یہ کہ جو ہماری اللہ سے محبت اور جو ہمارا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سے تعلق ہے وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں کہ ہم جیسا کوئی اس کی مثال سمجھنے کے لیے ایسا رکھیے کہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، بڑے عہدے پر ہے، وہ اپنی جگہ اپنا بڑا مقام رکھتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے تو سننا تو پڑتا ہی ہے۔ اس طریقے کا معاملہ، اس طریقے کا بڑک پن ہم اللہ کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رکھ سکتے، بلکہ محبت کا تعلق رکھنا ہے، عقیدت کا تعلق رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بات فرمائی تو میرے اس پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی اللہ نے کامیابی رکھی اور آخرت میں بھی اللہ نے کامیابی رکھی۔ اور جن اعمال سے آخرت بگڑتی ہے یہ چیز اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا بھی اس سے بگڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ آخرت کے کچھ بگاڑے کے لیے کچھ کام کر لیں تو اس سے آپ کی دنیا پر فرق نہ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بارہا ہم نے یہ آیت سنی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اگر کوئی اللہ کا پیغام سنتا ہے، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اس کے کانوں میں پڑتی ہے،
اس کے بعد اس سے وہ بچتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، اس کو پیٹھ دکھا کر نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 عذاب دیں گے۔ سب سے پہلا عذاب تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دیں گے، یہ بات بارہا ہم سن چکے ہیں کہ پہلا عذاب دنیا میں یہ دیں گے کہ اس سے سکون چھین لیں گے۔ آج آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ سکون جو ختم ہوتا ہے وہ مال کی کمی سے یا دولت کی کمی سے ہوتا ہے، ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سکون جو اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں وہ تو بدعمالیوں کی وجہ سے سکون ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اشارے دیتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ رخ بدلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو رخ کو ہم نے اختیار کیا، اسی لیے یہ حالات ہے، اسی لیے یہ پریشانی ہے، لیکن ان پریشانیوں کو آدمی صرف اور صرف اسباب پر محمول کرے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آج مسلمان کے پاس پیسہ نہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک 50 سال پہلے آپ جائیے کہ مسلمانوں کے پاس پیسوں کی وہ فراوانی نہیں تھی، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ جو چاہے کر سکے، جیسا چاہے کر سکے۔ مسلمانوں نے اس پر معاشیت پر محنت کی تو آج اللہ نے ان کو دولت سے نوازا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ابھی بھی غربت کی انتہا سے دوچار ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کی ایک تعداد کو فراوانی عطا فرمائی ہے، کیونکہ انہوں نے اس پر محنت کی۔ اگر وہی محنت اللہ کی اطاعت پر اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی فرمانبرداری پر اگر ہم گزار دیتے تو ہم کو اللہ کا قرب اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب ہو جاتی۔ یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف زبانی جمع خرچ سے ہم اپنی زندگی کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم وہ محبت پیدا کریں، وہ عقیدت پیدا کریں کہ آپ کا فرمان اگر ہمارے سامنے آ جائے ہمارا دل بے چین ہو جائے اس وقت تک، جب تک ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے۔ اگر ہماری زندگیوں میں عمل نہیں آ رہا تو کیا کریں گے؟ یہ سن کر اتنی لمبی لمبی تقریریں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں اور فلاں فلاں کے اور کیا کیا سنتے ہیں، اگر عمل ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہا تو کیا فائدہ؟ یہ سننا ہمارے لیے صرف ایک کان کی عیاشی بن جاتا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوتا۔ اور ہمارا مزاج بھی یہ بن رہا ہے، کون جوشیلی تقریر کرتا ہے، کون الفاظ کی ہیر پھیر پر بات کرتا ہے، تو ہم اس کی تقریر کو سننا چاہتے ہیں۔ جو آدمی ایک تڑپ لے کر، ایک درد لے کر اٹھ رہا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو سمجھیے اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے خاص بندوں سے، ولیوں سے، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، ان لوگوں سے سنیے۔ دوسرا کتنی اچھی بات کیوں بتا رہا ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کا رہن سہن اگر نہیں ہے تو اس کی بات بالکل بھی سنی درست نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھا ہوا نہیں ہے، بالاستیعاب وہ اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، وہ چند کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ احادیث آ کر سوشل میڈیا پر بیان کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو انجینئر کی شکل میں لا رہا ہو یا کسی ڈاکٹر کی شکل میں لا رہا ہو یا جو شکل میں وہ سامنے آتا ہے، کیسے سنتے ہم؟ کتنی ہماری بار بار یہ بات آ چکی کہ یہ ہماری ایک قسم سے ایمانی بے غیرتی ہے کہ ہم اللہ کے ولی کو چھوڑ کر ہم ایک اللہ کے دشمن سے، جو اللہ کے دشمن کی حیت اختیار کیا ہوا ہے، اس سے ہم اللہ کے دین کو سن رہے ہیں۔ تو اسی لیے اپنی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں اور وہ محبت و عقیدت پیدا کرے جس کی وجہ سے ہم صحیح طور پر ہم اپنے آپ میں اسلام کو داخل کر سکے۔ اس لیے بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو آج علم کی کوئی کمی نہیں ہے، پہلے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو پوچھنا پڑتا تھا، لیکن آج آپ خود دیکھیے کہ مسلمان ان گہری باتوں کو بھی جانتا ہے جو بعض دفعہ ہم خود کبھی نہیں دیکھے ہوتے، اس طرف ہمارا ذہن نہیں گیا ہوتا، وہ چیز جانتا، عام آدمی جان رہا ہے۔ یہ تو علم کی کوئی کمی نہیں ہے، اصل اس دور میں جو کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے، اور عمل کی کمی علم کے رہنے کے باوجود جب انسان کے اندر عمل کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اس کے بعد دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سکون چھین لیے ہیں، اخروی اعتبار سے کیا سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى،
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو عمل سے جوڑے، اور جتنا عمل کریں گے اتنی انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، اور کامیاب زندگی ہی گزارنا اصل زندگی ہے۔ اور آخر میں پھر یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ آخرت کے اعتبار سے جو چیزیں نقصان دہ ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچا کر رہے گی۔ اس لیے جہاں آخرت اچھی کرو گے تو وہی دنیا خود بخود اچھی ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی محبت اور جناب نبی کریم علیہ السلام سے سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔